دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک وحوست محمد منشا، السلام علیکم۔ آج ہم دیکھتے ہیں جی کہ میاں محمد نواز شریف کو بارہا لندن سے واپس لانے کا جو حکومتی دعویٰ یا وعدہ یا عزم تھا، اس کا کیا ہوا۔ عملی طور پر حکومت جو ہے وہ اس سے دستبردار ہو چکی ہے۔ آپ نے یہ تو خبر ظاہر ہے کافی پرانی ہے کہ وزیر داخلہ جناب پنڈی بوائے وہ جو گیٹ نمبر 4 کا شوقین ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم نواز شریف کا پاسپورٹ رینیو نہیں کریں گے، جو کہ فروری کے وسط میں کہیں ختم ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی دوسری طرف دعوے ہیں، شہزاد اکبر جو احتساب کا سربراہ ہے یا جو بھی کہیں اس کو، وہ بارہا دعوے کر چکا ہے کہ ہم اسحاق ڈار کو بھی واپس بس ابھی چند دنوں کی بات لے آئیں گے، ہم نواز شریف کو بھی لے آئیں گے۔ کئی مرتبہ اس نے کہا کہ ہم جو شہباز شریف کے بیٹے کو لے آئیں گے، نواز شریف کے بیٹوں کو لے آئیں گے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اب آج تک کچھ ہوا نہیں۔ اب پہلے تو یہ بندہ پوچھے کہ نواز شریف کسی ٹینک پر تو چڑھ کر نہیں گیا نا، تمہارے پاس ہی تھا، تم نے جانے ہی کیوں دیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ حقیقی بیمار ہے یا ویسے کہہ رہا ہے۔ حالانکہ تمام ظاہر ہے جو پریکاشنز ہو سکتی ہیں، تمام جو چیک اپس ہو سکتے ہیں، وہ سب کچھ ہوئے، جو رپورٹس آ سکتی ہیں۔ درجنوں ڈاکٹر انوالو تھے، درجنوں گویا میٹنگز ہوئیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوئسٹ لیول سے ہائیسٹ لیول تک پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے سکروٹینائز کیا اور پھر جانے دیا۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم لے آئیں گے، ہمارا معاہدہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، اس کا جو الٹیمیٹ یعنی یہ بات اب کہتے ہیں کہ ہم پاسپورٹ رینیو نہیں کریں گے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دستبردار ہو چکے ہیں، کیونکہ اگر پاسپورٹ رینیو نہیں ہوگا تو گویا دوسرے لفظوں میں یو کے کی نظر میں وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہوگی کہ جو ایک ملک کا 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہو، اس ملک کو دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر اس نے ریپریزنٹ کیا ہو، اور آج بھی وہ اس ملک کا سب سے پاپولر رہنما ہو اور اس کی پارٹی سب سے پاپولر اور سب سے زیادہ ووٹ گیدر کرنے والی اور گویا پروٹیسٹ کرنے کی صلاحیت رکھنے والی اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی ہو، تو اس کو یہ کہا جائے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ اسٹیٹ لیس ہے۔ تو جب وہ اسٹیٹ لیس ہوگا تو ظاہر ہے پاکستان کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کو لائیں، کس پاسپورٹ پر لائیں گے؟ یعنی پاسپورٹ ہونا ضروری ہے کسی کو اس طرح ڈیمانڈ کرنے کے لیے یا لانے کے لیے۔ اب اگر بالفرض ایکسٹریڈیشن ٹریٹی وغیرہ وہ بھی کنکلوڈ کر لیا جائے، تو پھر بھی یو کے کی عدالتوں میں کوئی ثاقب نثار نہیں ہے، کوئی کھوسا نہیں ہے، اب کوئی وہاں پر گلزار بھی نہیں کھلتا، ہاں جی۔ تو وہاں پر جو جوڈیشل پروسیس ہے پھر بھی وہاں سے گزرنا پڑے گا، اور اگر وہاں سے گزریں تو ظاہر ہے پھر یہ سارے پول کھلیں گے جو پاکستان میں جو عوامل بناتے ہیں ثاقب نثار جیسے چیزوں کو، کھوسا کو، یا کس طرح عدلیہ جو ہے وہ گویا وہ گکھڑ منڈی کے ٹھگ کے ارد گرد گھومتی ہے، یا اس کے جو بازوئے سازش ہے اس کے گرد کیسے گھومتی ہے۔ تو یعنی نہ تو معاہدہ ہے، اگر معاہدہ ہو جائے تو پھر بھی کوئی چانس نہیں ہے، پاسپورٹ رہنے دیں تو پھر بھی کوئی چانس نہیں ہے، پاسپورٹ نہ رہنے دیں تو پھر بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ بالفرض اگر یہ کہیں کہ یہ یعنی کورٹ میں سے اشتہاری ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر بھی پروسیڈنگز ہوں گی، پھر بھی پاکستان کے عدل والوں کا اور عدل کا بازو مروڑنے والوں کا پول کھلے گا۔ لہذا یہ آپ پیریوڈیکلی اس قسم کی سٹیٹمنٹ تو سنتے رہیں گے کہ دیکھیں جی ہم لا رہے ہیں، ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لیکن نواز شریف یقین جانے اپنی مرضی سے آیا تھا، اور اپنی مرضی سے جب اس نے چاہا
یعنی بے شک اس کو کنونس کیا گیا، لیکن الٹیمیٹلی اس نے چاہا تو وہ گیا جی، اور جب چاہے گا وہ آئے گا۔ یہ جو باجوہ اینڈ کمپنی یا ان کے لے پالک ہیں، یہ اسی طرح کی طوطا کہانی جو ہے وہ پڑھتے رہیں گے، اور عملی طور پر انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ نہ لا سکتے ہیں، نہ وہ لانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ لا کر کیا کریں گے؟ یعنی ایسا کون سا مسئلہ ہے جو حکومت کا حل ہو جائے گا؟ ایسا کون سا پروجیکٹ ہے یہ لانچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا حکومت کی ایفیشنسی میں اضافہ ہو جائے گا، یا جو ملک اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے یہ واپس آ جائے گا؟ اس لیے کہ بہرحال جو موجودہ حکومت ہے اگر وہ کچھ نہیں کرے گی، وہ نااہلی کے ریکارڈ قائم کرے گی اور چوروں کی سرپرستی کرنے والوں پر مشتمل ہوگی، تو ظاہر ہے اس سے نواز شریف ملک کے اندر ہو یا باہر ہو اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف پہلے ادھر ہی تھا، مثلا پھر کیا حکومت اچھی چل رہی تھی؟ یعنی زیادہ سے زیادہ ایک گھٹیا اور رذیل شخص کی جو نفسیاتی سیٹسفیکشن ہے کہ میں کسی کو ٹارچر کر رہا ہوں، اس سے زیادہ تو انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، کہ وہ یو کے میں ہو یا اندرون ملک ہو۔ اب بالفرض شہباز شریف اندر ہے، جیل میں ہے، اس طرح اور کئی لیڈر اپوزیشن کے، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے بالفرض قیادوبند میں ہیں، تو اس سے حکومت نے کیا حاصل کر لیا؟ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ اپوزیشن رہنما اور خاص طور پر نواز شریف کا نام استعمال کر کے نیب کے بہت سارے حضرات جو ہیں وہ ارب پتی ہو گئے، اور کئی جنرلز جو ہیں وہ امریکہ سے بھی براڈ شیٹ LLC سے حصہ لے کر اپنا گم ہو گئے جی، نام یہی رکھا کہ ہم نواز شریف سے جو ہے وہ دولت چھینیں گے، اور ان کے بقول وہ انہوں نے غلط انداز سے بنائی ہے، لیکن خود وہ اچھے انداز سے بنا کے نواز شریف کا نام استعمال کر کے نہ صرف سیر سپاٹے کرتے رہے امریکہ کے، UAE کے، قطر کے، UK کے اور کئی ملکوں اور آئی لینڈز کے، لیکن حاصل اصول یہی ہوا کہ انہیں یہ عیاشی حکومتی اخراجات پر کرنے کا موقع ملا، اور جب چاہا کسی سے معاہدہ کیا، کبھی چاہا کہ یہ ڈاکومنٹیشنز کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے، کبھی چاہا کہ جی ہم سے معاہدہ کر لو 20% تمہیں ملیں گے، اور ظاہر ہے ان ریٹرن یقیناً کچھ نہ کچھ لیا ہوگا، ادروائز کون کرتا ہے کہ وہاں سے دوڑتا چلا آئے اور واشنگٹن میں آ کر یا نیو یارک میں آ کر کسی سے معاہدہ کر لیں کہ آپ کو 20% فلاں چیز کا ملے گا، جبکہ اس پارٹی کا کوئی نہ صرف ان پٹ پریکٹیکلی نہیں ہوا، بلکہ نہ ہی کنٹریکٹ میں لکھا گیا ہے کہ تمہارا کوئی ان پٹ ہونا ضروری ہے، بس سمپلی ان کو جیسے شاہی ڈونیشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بس اس کام میں، اس کنسرن میں آپ کو حصہ ملے گا، اور پھر انہی کا نام استعمال کرتے ہوئے $5 ملین جو ہیں وہ اپنے ہی کسی فرنٹ مین کو دے کے کہہ دیا کہ ہم نے ان کو دے دیے ہیں، اور الٹیمیٹلی حکومت کو، نیب کو نہ صرف ان سیاسی پارٹیوں کا ٹیکہ لگا حکومت پاکستان کو اور ان کے عیاشیوں کا اور ان کے کک بیکس کا، بلکہ 7 اربوں روپے، یعنی تقریباً 27.8 + 5 آپ کر لیں کہ $32.8 ملین کا ٹیکہ تو ڈائریکٹ ایک براڈ شیٹ LLC کے نام پر لگا دیا، اور یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے، پتہ نہیں جب پردہ مزید اٹھے گا تو اس میں سے کیا کیا کرتوت برآمد ہوں گے۔ لہٰذا یہ بات طے ہے کہ نواز شریف یا اسحاق ڈار یا سوٹو سے جن کا بھی یہ واپس لانا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک بھی اپنی مرضی کے خلاف نہیں آئے گا، وہ یقیناً آئیں گے کیونکہ یہ انہی کا ملک ہے، ان سے کہیں زیادہ ان کا ملک ہے یہ جو لے پالک ہے۔ یا یہ بھی آپ میری بات لکھ لیں کہ باجوہ خود بھی مشرف کی طرح کسی اور ملک میں ہی رہے گا جب اس کی یہ جو یرغمال بنانے کی اور بلیک میل کرنے کی صلاحیت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو ویسے بھی میں عموماً کہتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بہرحال نہ صرف یہ کہ اپنے اخلاق تو ان میں خیر نام کے نہ ویسٹرن اخلاق ہے نہ ایسٹرن اخلاق ہیں، لیکن اپنے لک اور اپنی حرکات کے حوالے سے نہ صرف وہ ویسٹرنائزڈ ہیں بلکہ ان کی جڑیں بہرحال ویسٹ میں ہیں، ان کا خون ویسٹ میں ہے، اور خون بائی چائس ویسٹ میں ہے، کوئی ان پر نیب نہیں کسی نے چھوڑی ہوئی
کہ وہ بیرون ملک ہیں یا ان پر کوئی باجوہ نام کا گنڈا یا فیض حمید نام کا کوئی بدماش جو ہے وہ نہیں چھوڑا گیا کہ اس وجہ سے وہ باہر ہیں، بلکہ وہ آؤٹ آف دیئر فری ول باہر ہیں اس لیے کہ وہ ہیں باہر کے فار آل پریکٹیکل پرپزز۔ لہذا یہ آپ اکثر و بیشتر جب وہ چاہیں گے یہ کسی قسم کے ڈائلاگ سنتے رہیں گے کہ ہم لا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، لیکن نہ لائیں گے، ہاں جاتے آتے رہیں گے جی۔ تو اگر آپ کا پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں جناب۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔